ایک بات اور میرا خیال ہے آپ کے سوالات میں یہ بات ہوگی کہ ہم بہت بیفور ٹائم یہ کام کر رہے ہیں، بیفور ٹائم اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ہڑا ہڑی نہ مچے، ہر چیز سکون سے ہو جائے۔ ہم الحمدللہ تقریباً تمام کام ہم نے فائنل کر لیے ہیں۔ وہ بلڈنگز میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں، کیٹرر سے میری میٹنگز ہوئی ہیں، ٹرانسپورٹر سے میری میٹنگز ہوئی ہیں الحمدللہ۔ ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے پاس جو ایئر ٹکٹ کا معاملہ ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس 1,00,000 کے ریلیف کے علاوہ جو ایئر لائن ہے ہماری، وہ ہمیں جتنا میکسیمم ریلیف دے سکتی ہیں وہ ہمیں دیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی یہ حجاج کا فائدہ، لیکن حجاج کا فائدہ ہم اپنا فائدہ تصور کرتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ ٹکٹ 25,000 30,000 35,000 یہ ہم یعنی ڈائیلاگز آر اسٹل آن، نیگوسیشنز جاری ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو اماؤنٹ ہے جو ایئر ٹکٹ کے حوالے سے ہم سیو کریں گے، یہ حجاج کے اکاؤنٹ میں ہم پہنچا دیں گے۔ کچھ چیزیں میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جا رہا کیونکہ وقت بچانے کے لیے ہم نے کچھ چیزیں کی ہیں۔ ان کے ہر چیز فری ہے، ایک چیز ہر چیز حجاج کو ہم مفت دیں گے۔ ہم نے ایک کام یہ کیا کہ جو پہلی مرتبہ شاید ہوا کہ ہم تمام حجاج کو یعنی 90,000 حجاج کو ایک سوٹ کیس دیں گے۔ ایک سوٹ کیس ہم 4-5 چیزیں دے رہے ہیں، لیکن وہ بڑا سوٹ کیس ہے، وہ 30 kg اور وہ وتھ QR کوڈ ہے۔ حاجی کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں یہاں۔ ایک شکریہ اور مجھ پر واجب ہے، وہ ہے ہمارے جو منسٹر IT عمر سیف صاحب۔ انہوں نے ہمیں قدم قدم پر ہمارے ساتھ تعاون کیا، بلکہ ایک کام اور بھی ہوا کہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں منسٹر آف ریلیجس افیئرز میں، تو یہاں انہوں نے اپنا اسٹاف بھی یہاں بٹھایا اور ہم دن رات کام کر رہے ہیں کہ حج کو ڈیجیٹائز کر لیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ حج 2024 یہ ڈیجیٹائز ہوگا۔ اس میں ہم ایک ایپ دے رہے ہیں، ہر حاجی کے پاس اس کے موبائل میں ایپ ہوگا، پاک حج، یعنی اب اس کی کئی فیچرز ہیں۔ ہمارا حاجی گم نہیں ہوگا، وہ گم ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک حاجی منا سے عرفات جا رہا ہے، اسے واپس آنا ہے، اسے اپنا مکتب نہیں مل رہا، وہ یہ ایپ آن کرے گا۔ یہ اس کا ڈیمو آپ کو چاہیے، انفارمیشن چاہیے، وہ ہمارا اسٹاف آپ کو دے دے گا۔ آپ وہ صرف یہ اسے آن کرے گا اور آن کر کے وہ یہ کہے گا کہ مکتب 15 فرض کیجیے، مکتب 15، یہ مکتب 15 میں یہ ایپ آپ کو لے کر جائے گا۔ ہم نے ایک موبائل کمپنی سے بات کر لی ہے، 7 GB ڈیٹا بھی دیا جائے گا، سب فری ہوگا۔ ایک اور چیز کہ اگر ہمارے پاس یہ ڈیٹا یہ ختم ہو جاتا ہے، نیٹ کام نہیں کر رہا، تو کیا یہ ایپ چلے گا؟ تب بھی ایپ چلے گا۔ چوتھی بات، یہ 40 دن کے لیے جو ہمارا حاجی جاتا ہے، یہ موبائل فون ایسے استعمال کرے گا یا کر سکتا ہے کہ جس طرح ہم پاکستان میں یہ فون استعمال کرتے ہیں۔ لوکل کال ٹریٹ ہوگی، لامحدود کالز ہمارا حاجی کر سکتا ہے۔ ہم نے اور کیا، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے حجاج ہوتے ہیں یہ پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں، امیج بلڈنگ کریں، خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ہم جاتے رہتے ہیں، آپ بھی جاتے رہتے ہوں گے یقیناً، کہ جب آپ ٹرکش خواتین کو دیکھتے ہیں یا انڈونیشی خواتین کو دیکھتے ہیں یا ملیشین کو دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایک عبایا ان کے پاس ہوتا ہے اور ایک ڈسپلن میں چلتی بھی نظر آتی ہیں۔ وہ ہماری خواتین جو ہمارے ملک کی نمائندہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خواتین جب نظر آئیں حرمین میں تو معلوم ہو کہ یہ پاکستان کی خاتون۔ ہم تمام خواتین کو
ابایا دے رہے ہیں، وہ ابایا پہنیں گی اور پیچھے اس ابایا کے پیچھے پاکستان کا پرچم موجود ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہماری خواتین ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے وہ بھی دے رہے ہیں، احرام بیلٹ بھی دے رہے ہیں، شو پیکج جو ہوتا ہے اس کے وہ بھی دے رہے ہیں۔ میں نے سم کی بات آپ کے سامنے کر لی، اور 7 GB کا ڈیٹا ان کو دیا جائے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دی کہ 11,75,000 کا جو پیکج ہے وہ کر دیا گیا ہے 10,75,000۔ باقی جو کچھ چیزیں ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک شارٹ حج جو پہلے کبھی نہیں ہوا، بعض لوگ ہمارے پاس بہت مصروف ہوتے ہیں، وہ جلد واپس آنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک شارٹ پیکج دیں۔ شارٹ پیکج انہیں دیا جا رہا ہے، وہ 20-21 دن میں انشاءاللہ وہ حج کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل جو کوٹا سعودی گورنمنٹ نے ہمیں دیا وہ ہے 1,79,210، 1,79,210۔ 50-50 کوٹا ہوتا ہے، ایچ جی اوز کو 50%، ہمارے پاس 50%۔ ہم نے اسپانسرشپ پر کچھ سیٹیں الوکیٹ کی ہیں، کیونکہ ہمیں ڈالرز چاہیے، پاکستان کو ڈالرز چاہیے، تو اراؤنڈ $3,800 پر حاجی۔ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پاکستان میں جو لوکل ان کے عزیز ہیں، والد، والدہ، چچا، تایا، خالہ، پھوپھی کو حج کرانا چاہتے ہیں تو وہ حج کرائیں گے، ڈالرز وہاں سے بھیجیں گے۔ بیلٹنگ ان کی نہیں ہوگی، بیلٹنگ ان کی نہیں ہوگی، جو اسپانسر کر رہا ہے ڈالرز میں 100% وہ الحمدللہ اور انشاءاللہ حج پر جائے گا۔ ہم نے یہ بات کی کہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم نے وہاں آپ کی ثوابدید پر ہے، اگر آپ یعنی آپ کے آپشنز ہیں کہ آپ 2 بیڈ کا کمرہ لیں گے یا 3 بیڈ کا کمرہ لیں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری فیملی ہے، میری فیملی میں، بیوی اور 2 بچے، لیکن میں ایک میرا گھر کا جو فرد ہے، فیملی ممبر، وہ کہیں اور جا رہا ہے، تو ہم نے آپشنز رکھے ہیں، آپشنز کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 افراد، 4 افراد، 6 افراد ایک کمرے میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم وہ انہیں فراہم کریں گے۔ ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مدینے میں عام طور پر 8 دن قیام ہوتا ہے۔ ہم نے یہ حاجی کی ثوابدید پہ چھوڑا ہے، اگر وہ 8 دن کی جگہ 4 دن مدینے میں رہنا چاہتا ہے یا چاہتی ہیں تو ہم انہیں ریلیف دیں گے اور ان کا پیکج اراؤنڈ 30-35,000 مزید کم ہو جائے گا، اگر وہ 8 دن کی جگہ 4 دن وہ رہنا چاہتی ہیں۔ ہم نے مکتب سی ایک فیسلٹی ہے، اس میں یہ خاص طور پہ جو ہمارے اسپانسرشپ والے ہیں اس میں میٹرس کی جگہ صوفے ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم نے ان کو ہم آفر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں ان کے پاس جائیں گی۔ ایک بات اور جو کہ بہت اہم بات ہے، روڈ ٹو مکہ۔ روڈ ٹو مکہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک فیسلٹی ہے جو حکومت سعودیہ نے ہمیں فراہم کی ہے۔ لاسٹ ایئر تک یہ ہوتا رہا کہ اسلام آباد سے امیگریشن ہو جاتی اور یہیں سے لائک ڈومیسٹک فلائٹ آپ پہنچتے ہیں مدینہ یا جدہ۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس میں کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کو بھی شامل کریں، اور درخواست کی ہم نے وزیر حج ڈاکٹر توفیق ربیہ صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر توفیق ربیہ صاحب نے جو ایک بات کر دی، یعنی جو اعلان کر دیا ہے، آرڈر آ گئے ہیں، اس روڈ ٹو مکہ میں کراچی شامل کر دیا گیا ہے۔
ہم نے کہا لاہور. اب لاہور پورا پنجاب کور کرتا ہے کہ آپ لاہور کم از کم لاہور شامل کریں. کوئٹہ پشاور, ہماری ڈیمانڈ تو کوئٹہ اور پشاور بھی ہے, لیکن کم از کم آپ لاہور کو اس میں شامل کریں. وہ اس پر کام کر رہے ہیں, کیونکہ پورا ایک لاجسٹک کے مسائل ہیں, پورا امیگریشن ڈپارٹمنٹ آتا ہے, پھر کئی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ حکومت سعودیہ کا قدم قدم پر ہمارے ساتھ تعاون ہے, اور ہم مل کر کام کر رہے ہیں. بہت اچھی خبریں اور بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہمارے حجاج دعائیں دیں گے. ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یعنی آپ کو انفارم کروں. ہوتا یہ رہا ماضی میں کہ معاونین جاتے رہے پاکستان سے. اب معاونین میں اس میں ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے, میں آپ سے بالکل ایک کلیئر یہ بات کہوں کہ ان کو ہم ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں, یعنی حکومت پاکستان پر ایک برڈن. نمبر 2 یہ کہ ان کو ہم 140 جو ان کا ڈیلی الاؤنس 140 ریال ڈیلی الاؤنس وہ بھی دینا پڑتا. تو ہمارے ذہن میں ایک بات یہ آئی, ہم نے اس پہ کام کیا کہ یار کیوں نہ جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں مختلف یونیورسٹیز میں, لائک مدینہ یونیورسٹی, ام القرى, طیبہ یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ, وہاں ان لوگوں سے بات ہوئی. اور انشاءاللہ ابھی مکمل ہم نہیں کر رہے چینج, لوکل مکمل لوگ نہیں لے رہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اپ ٹو 50% ہم لوکل معاونین ہائر کریں گے. وہ ہمارے بچے کہ جو سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس سے ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے ابھی ایک بات کی تھی کہ یہ جو ایپ ہم بنا رہے ہیں, جو ہم نے منسٹر آئی ٹی صاحب کے ساتھ مل کر اس پہ کام کیا, اور مستقل کام ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا اسٹاف اب مستقل ہمارے آفس میں بیٹھتا ہے. اس میں ہم نے ایک کمپلین کا بھی ایک آپشن ہے. اگر کسی حاجی کو کوئی کمپلین محسوس ہوتی ہے, وہ فوراً ہمیں بتائے گا, ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. اچھا, اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ ہر بلڈنگ میں جو حاجی ہوتے تھے, پہلے بھی اس پہ کام ہوا, ہم ذرا سا آگے بڑھے ہیں. پچھلی جو حکومتیں تھیں انہوں نے بھی اپنے طور پر بہترین کام کیا. ہر بلڈنگ میں بیٹھے ہیں, ہمارا ایک پورٹل ہے, وہاں بھی جا کے کمپلین کر سکتے ہیں. لیکن اس مرتبہ کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو ہم نے اس میں ایک چیز یہ ڈالی ہے کہ آپ کمپلینٹس اپنی لانچ کرا سکتے ہیں. سیکرٹری صاحب, میرا خیال ہے کہ تمام جو موٹی موٹی باتیں ہیں, اہم باتیں, وہ میں نے پیش کر دی ہیں.